انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ حاضرین کرام، آپ کا میزبان سید عمار بابر ایک بار پھر حاضر خدمت۔ آج الحمدللہ 13واں روزہ بمطابق 1443 ہجری 16 اپریل 2022 ایک بار پھر ہم سماعت کر رہے ہیں اور ملاحظہ کر رہے ہیں برکت رمضان سحر ٹرانسمیشن، جو یکم رمضان المبارک سے الحمدللہ تواتر کے ساتھ جاری و ساری ہے اور بڑی محبتوں سے اور بڑے شوق جوش اور ولولے سے دیکھی اور سنی جا رہی ہے اور پسند کی جا رہی ہے۔ ناظرین کرام، چیونٹی بظاہر ایک انتہائی معمولی سا کیڑا اور حشرات الارض میں اگر دیکھا جائے تو دنیا کے سب سے چھوٹے کیڑوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے کہ بے شمار صلاحیتوں سے اللہ رب العزت نے اس کو نوازا ہے۔ اس کی اگر چند صلاحیتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں تو آپ یقیناً اللہ رب العزت کی شان کو سمجھنے میں بالکل بھی مشکل ہمیں نہ ہوگی، اور یہ سمجھ لیا جائے گا کہ رب کائنات جس چیز کو چاہے، جس جاندار کو چاہے، جس قدر عقل عطا فرمائے، اس میں اس کے حجم کا کوئی کردار نہیں ہوتا۔ یہ رب کائنات کی اصل میں شان ہوتی ہے۔ چیونٹی ایک جو انتہائی چھوٹا سا کیڑا ہے، وہ سارا سال ہم نے دیکھا کہ موسم کی شدت سے بچنے کے لیے اپنا اناج جو ہے وہ جمع کرتی ہے ایک منظم گروہ کی صورت میں۔ ہم نے دیکھا کہ ایک منظم گروہ جو ہے ایک جانب ایک منزل کی طرف رواں دواں ہوتا ہے، ایک پلاننگ کے ساتھ، ایک پوری تیاری کے ساتھ، اور وہاں سے جا کے وہ اناج کی تقسیم کرتی ہے۔ اناج ہر چیونٹی کے منہ میں دبا ہوا ہوتا ہے اور وہ واپس اپنے بلوں میں، اپنے گھروندوں میں جا کر کے ان کو ایک جگہ کے اوپر رکھ رہی ہوتی ہیں۔ وہ جو اناج ہوتا ہے، اس اناج کو لے جا کر کے وہ کرتی کیا ہے؟ اصل میں صرف جمع نہیں کرتی بلکہ اسے دو حصوں میں تقسیم کر دیتی ہیں، کیونکہ اللہ نے اس کو یہ صلاحیت دیا، وہ یہ جانتی ہے بات کہ تھوڑے دن کے بعد اس میں سے زمین کے اندر سے پودا پھوٹ جائے گا اور یہ اناج ان کے لیے بیکار ہو جائے گا، لہٰذا وہ اسے دو حصوں میں تقسیم کر دیتی ہے۔ یہیں پر بات ختم نہیں ہو جاتی، بات مزید آگے بڑھتی ہے۔ دھنیے کا جو بیج ہوتا ہے، جب وہ اسے اپنے منہ میں لے کر جاتی ہے تو اسے وہ 4 حصوں میں تقسیم کر دیتی ہے، کیونکہ دھنیے کے بیج میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ 2 حصوں میں تقسیم ہونے کے بعد بھی وہ اناج کی صورت میں، پودے کی صورت میں نکل کے آ جاتا ہے، لہٰذا وہ اسے 4 حصوں میں تقسیم کر دیتی ہے، اور اب اسے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ 4 حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد اب اس میں سے پودا نہیں نکلے گا۔ ناظرین، آپ یہ دیکھیے، یہ عقل، یہ صلاحیت، یہ ہنر اسے کس نے بخشا؟ یقیناً اس رب کائنات، اس وحدہ لا شریک نے، جس نے اس کائنات کو بنایا، جس نے کن کہا اور یہ کائنات تخلیق ہو گئی، جو صرف سوچتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ تو وہ جو چاہتا ہے وہ اس نے اس چھوٹے سے ذرے جیسی چیونٹی کے دل میں ڈال دیا، دماغ میں ڈال دیا۔ ناظرین، ڈسپلن کی کیا حیثیت ہے جس انداز میں وہ چیونٹیاں آگے بڑھ رہی تھیں اور اپنا رزق تلاش کر کے وہ ایک مقررہ مقام تک پہنچتی ہیں اور وہاں پر وہ اسے ڈسپلن کے ساتھ رکھتی ہیں۔ آج ہمارے ساتھ اسی موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے موجود ہیں انتہائی مقتدر شخصیت، علامہ بھی ہیں، اسکالر بھی ہیں، مفتی منیب اقبال صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ناظرین کرام، ہمارے دوسرے معزز مہمان، وطن عزیز پاکستان کے انتہائی نامور شناخواں، بہترین انداز میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پڑھتے ہیں۔ صرف نعت نہیں پڑھتے، ادب کو بھی ملحوظ خاطر رکھتے ہیں۔ نعت کو جس انداز میں پڑھنے کا حق ہے اس انداز میں پڑھتے ہیں، وہ کلام پڑھتے ہیں جو ہر مکتبہ فکر کے دلوں میں اتر جاتا ہے۔ انتہائی خوبصورت آواز کے مالک جناب سید عبید حسن اس وقت ہمارے ایوان میں موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عبید بھائی جی، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں حسنین چشتی، جو کہ خوبصورت انداز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پیش کرتے ہیں، وہ بھی آج ہمارے ساتھ موجود ہے۔ آج ہمارا ایوان بڑے خوبصورت پھولوں سے مزین ہے، اور یہ خوبصورت پھول جو ہے گلدستے کی شکل میں اپنے اپنے مقام پر اپنی اپنی جگہ سے اس خوشبو کو بکھیر رہے ہیں اور اس گلستان کو خوبصورت بنا رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور میں مفتی صاحب کی طرف چلتا ہوں۔ مفتی صاحب، جس طرح ہم نے دیکھا کہ چیونٹیاں ایک ڈسپلن میں، ایک دائرہ کار میں، ایک منظم گروہ کی صورت میں ایک تقسیم جو انہوں نے پہلے ایک جو ڈسپلن کی کر لی تھی، کیا اس کی ڈسپلن کی اسلام میں اہمیت ہے؟ آپ ذرا فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو تمامی ناظرین کو، آپ کو، پوری ٹیم کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، سبحان اللہ، نماز مؤمنین کے اوپر مقررہ وقت میں فرض کی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ ڈسپلن کے لیے ہمارے پاس سب سے جو بہترین مثال ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نماز کو مسلمانوں کے لیے مقررہ وقت میں فرض کیا۔ ایک ڈسپلن ہے، ٹھیک ہے، آپ فجر کے وقت میں فجر ہی کی نماز ادا کر سکتے ہیں، اس سے بعد آنے والی ظہر کی نماز پہلے ادا نہیں کر سکتے۔ جو وقت ہے وہ وقت ہے۔ پھر ہمیں ڈسپلن میں آپ نے دیکھا کہ دن کے 3 اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں ہمیں سجدہ کرنا تک منع ہوتا ہے، وہ مکروہ اوقات ہوتے ہیں۔ بالکل، یہ ایک ڈسپلن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمیں نماز کے ذریعے سے ایک ڈسپلن سکھایا۔ ٹھیک ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے لیے صفیں بنوایا کرتے تو آپ کے ہاتھ میں شروع کے دور میں ایک لکڑی کا پیس ہوتا جس سے آپ ایک لکیر کھینچتے اور صحابہ کی تربیت فرماتے کہ اس لکیر سے پیچھے تمہارا پاؤں نہیں جانا چاہیے، یہ اس لیے کہ ایک صف بندی ہو جائے۔ تو جو نماز میں صفیں بنتی ہیں وہ ہمارے لیے ڈسپلن کا ایک بہت بہترین نمونہ ہے۔ اچھا، امام جب اللہ اکبر کہتا ہے تبھی آپ نے تکبیر تحریمہ ہاتھ باندھنے ہیں۔ امام اللہ اکبر کہے گا تبھی آپ رکوع میں جائیں گے، اس سے پہلے گئے شرعی طور پر آپ کی نماز ہی ٹوٹ جائے گی۔ یہ اجتماعیت ہے۔ آپ اتنا لیٹ گئے کہ آپ کا امام ایک رکن سے ہونے کے بعد دوسرے رکن میں آ گیا اور آپ پہلے ہی رکن میں کھڑے ہیں تو بھی آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ یہ ہے اجتماعیت اور یہ ہے ڈسپلن کہ آپ نے ہر چیز ڈسپلن سے کرنی ہے۔ دوسری مثال ہمارے سامنے روزہ موجود ہے۔ آپ بتائیے جو فرض روزہ ہے وہ میں کیا 31 شوال کو رکھ سکتا ہوں، 29 شعبان کو رکھ سکتا ہوں؟ نہیں، جو فرض روزہ مجھ پر ہوگا وہ پہلی رمضان ہی سے ہوگا، رمضان ہی میں 29 یا 30 روزے تک ہی ہوگا، 29 یا 30 رمضان تک ہی ہوگا۔ اس کے بعد فرض نہیں ہوگا۔ ہاں، پھر میں قضا ادا کر سکتا ہوں، پھر میں نفلی روزہ رکھ سکتا ہوں، لیکن میں پہلی شعبان کو یا پہلی شوال کو روزہ رکھ کر یہ کہوں کہ میں فرض روزہ رکھ رہا ہوں تو یہ میں کر ہی نہیں سکتا۔ اسلام نے ہر چیز میں ہمارے لیے ایک ڈسپلن کو قائم کیا، ایک ڈسپلن دے دیا کہ یہ مصارف زکوٰۃ ہیں، انہیں ہی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ کوئی شخص یہ کہے کہ میں مسجد کی تعمیر میں زکوٰۃ لگا دوں، زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگی، یہ ڈسپلن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا۔ حج کے مخصوص جگہیں اور مخصوص ایام ہمیں بتا دیے۔ میں کہوں میں کراچی میں بیٹھ کر حج کر لوں، میں نہیں کر سکتا، وہیں جانا ہوگا، ڈسپلن ہے، وہیں جانا ہے۔ اس کے جو ارکان ہیں ان کو بھی اسی انداز میں ادا کرنا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے، اس سے 1 انچ بھی ادھر سے ادھر ہم نہیں کر سکتے، تو یہ ڈسپلن ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ڈسپلن کا کوئی انسان کی زندگی میں فائدہ بھی ہوتا ہے، روحانی، جسمانی یا اس کے اور معاملات میں؟ یقیناً جسمانی فائدے بھی ہوتے ہیں، اجتماعی فائدے بھی ہوتے ہیں، معاشرتی فائدے بھی ہوتے ہیں اور روحانی فائدے بھی ہوتے ہیں۔ جب آپ نماز کے اندر ایک دوسرے سے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، تو یہ معاشرتی فائدہ ہے ڈسپلن کا کہ آپ کے برابر میں ایک غریب شخص بھی کھڑا ہو تو وہ آپ کے برابر میں نہیں ہوتا ہے۔ امپارشلٹی کا بھی ایک جو ہے بہت بڑا، میریٹوکریسی کا بھی ایک بہت بڑا نمونہ ہے ڈسپلن۔ وہ جو ہمارے ایک جو سوسائٹی کے اندر ایک ڈسکریمنیشن ہو چکی ہے نا، بڑے کی چھوٹے کی، وہ ڈسکریمنیشن نماز ختم کر دیتی ہے اس ڈسپلن کے تھرو کہ آپ کے برابر میں کھڑا ہے، آپ کے جیسا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہو سکتا ہے اس کی نماز آپ سے زیادہ پسند ہو، آپ کے کپڑے شاید کلف لگے ہوئے ہوں، آپ کے اندر سے خوشبو ضرور آ رہی ہو، لیکن جو اخلاص اگر آپ کے پاس نہیں ہے اور اس کے پاس ہے تو اس کی نماز قبول ہو جائے گی، آپ کے ثواب میں کمی رہ جائے گی۔ بالکل اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جی بڑے بڑے گھرانوں کے بچے ہوتے ہیں اور ایک بہت غریب کا بچہ جو ہے وہ آگے نکل کے آرمی میں کمیشن آفیسر بن جاتا ہے یا CSS کر لیتا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ امیر ہے یا غریب ہے، اس نے اللہ رب العزت نے جس کو نوازنا ہوتا ہے اسے نوازتا ہے۔ بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ اچھا علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ اسکولوں میں، کالجز میں ہم دیکھتے ہیں کہ صبح اسمبلی ہوتی ہے، پھر اسمبلی کے بعد بچے لائن اپ ہو کر کے کلاسز میں جاتے ہیں، پھر کلاسز میں باقاعدہ اسٹارٹ میں بسم اللہ یا کوئی سورت پڑھائی، پھر پیریڈ اسٹارٹ ہوتے ہیں اور ایک بجے تک کا ٹائم جو ہے وہ پورا ان کا فکس ہوتا ہے یا 1:30 بجے تک کا۔ یہ بھی کیا جو ہم نے ریفلیکشن لی ہے یہ اسلام سے ہی لی ہے؟ بے شک، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو اصحاب صفہ تھے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب وحی نازل ہوتی تو قرآن پاک کی آیتوں کو ورقوں پر، صفحوں پر اور مختلف چیزوں پر لکھ لیا کرتے تھے، تو ان کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خاص تربیت فرمائی ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ جب جنگ کے موقع پر
حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لے جاتے تو ان کی ایک خاص تربیت تھی، کس دستے نے کہاں پر رہنا ہے، کس دستے نے کہاں پر رہنا ہے، کس طرح آگے مارچ کرنا ہے، کس طرح پیچھے رہنا ہے، خیموں میں کس طرح رہنا ہے، صبح اٹھ کر نماز کس طرح ادا کرنی ہے، یہاں تک کہ صلاۃ الخوف کا ایک پورا چیپٹر قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ اگر سامنے سے دشمن حملہ آور ہو تو بھی نماز نہیں چھوڑنی. سب سے پہلے تو یہ ڈسپلن ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکانا ہے. تو اس وقت جو ہے وہ دوسرے جو لوگ ہوں گے وہ ان کی جگہ لے لیں گے، کچھ آگے کھڑے ہوں گے، کچھ نماز ادا کریں گے، اور نماز ہی کے اندر سے وہ ایک رکعت پڑھ کے جائیں گے، دوسرا گروہ واپسی آئے گا، وہ نماز ادا کرے گا. یہ پوری ایک ترتیب ہے. صلاۃ الخوف کو پورا طریقے سے سمجھایا کہ اس طریقے سے نماز ادا کرنی، یہ ایک ڈسپلن ہے، جتنے بھی حالات ہوں نماز ادا کرنی. تو یہ جو آپ نے اسکولوں کی ماشاءاللہ مثال دی، اور بڑا اچھا ایک طریقہ ہے ہمارے اسکولوں میں کہ قومی ترانہ پڑھایا جاتا ہے. سب سے پہلے تو ہمارے ملک کی محبت کا ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا ہے. بالکل. اور پاک سرزمین شاد باد ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا ہے کہ یہ ملک ہمارا ہے، ہم نے ہی اس کی حفاظت کرنی ہے. اس کے بعد پھر وہ بچے اپنی کلاسوں کے اندر جاتے ہیں، پڑھتے ہیں. ماشاءاللہ جو اچھی اسکول ہیں تو ان اسکولوں میں جو دیکھا گیا کہ ان میں جو اساتذہ ہیں وہ بچوں کی اچھی تربیت بھی کرتے ہیں. ان کو یہ سکھاتے ہیں کہ دیکھو بیٹا، آج اگر اسکول میں لائن میں کھڑے ہو تو کل جب بڑے ہو کر کسی بینک میں جانا، کسی ادارے میں بل جمع کرانے جانا تو بھی لائن سے کھڑے ہونا، اپنی لائن توڑ کر کسی کا حق مار کر آگے مت جانا. ناظرین انشاءاللہ ڈسپلن کے اوپر بات جاری رہے گی. ہمارے درمیان موجود ہے انتہائی خوشگلو ممتاز ثنا خواں سید عبید حسن. میں گزارش کروں گا کہ نذرانہ نعت پیش کریں. صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامین و آلہ و صحبہ وسلم. خوشبو ہے دو عالم تیری ہے گل چیدہ، خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ، کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ، کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ. تجھ سا کوئی آیا نہ آئے گا جہاں میں، تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ، دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ. توجہ توجہ توجہ. خیرات مجھے اپنی محبت عطا کر، خیر
خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر آیا ہوں بڑی دور سے بدامان دریدہ آیا ہوں بڑی دور سے بدامان دریدہ کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ. ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں نذرانہ نعت پیش کر رہے تھے سید عبید حسن. ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا ہے, چلتے ہیں ایک بریک کی طرف, کہیں مت جائیے گا. خوش آمدید ناظرین, ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم. برکت رمضان سحر ٹرانسمیشن آپ ملاحظہ کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں خوبصورت ہستیاں جو اس ایوان کو خوبصورت اپنی موجودگی سے مزید بنا رہی ہیں. میں پھر علامہ صاحب کی طرف چلوں گا. علامہ منیب اقبال صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے سوال کروں گا. علامہ صاحب, کامیابی میں انسان کی کوئی بھی انسان مسلمان ہو یا غیر مسلم, کون سی چیز کا اس میں عمل دخل ہوتا ہے؟ کون سی ایسی شے ہے جس کا عمل دخل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے. ٹھیک, تو مسلمان کے لیے تو اس کی کامیابی, اس کا جو سب سے پہلا پیمانہ ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا. اس کے بعد پھر نیک اعمال کرنا. نیک اعمال کی قبولیت اس کے ایمان پر مشروط ہے. اگر ایمان ہوگا تو نیک اعمال قابل قبول ہوں گے, ایمان نہیں ہے تو نیک اعمال قابل قبول نہیں ہوں گے. اب یہاں پر آپ کو میں لگے ہاتھوں ایک بات اور بتاتا چلوں, جو آپ نے غیر مسلموں کی بات کی, جو غیر مسلم اگر کوئی اچھا عمل کرتا ہے اس کو ہم نیک عمل نہیں کہیں گے, اچھا عمل کہیں گے. اگر کوئی وہ اچھا عمل کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ اس کو بھی خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا. وہ کرتا کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس کو دنیا میں ہی اس اچھے عمل کا اجر کسی نہ کسی صورت میں دے دیتا ہے. اس کے اوپر سے کوئی مصیبت دور ہو جاتی ہے یا اس کو دلی خوشی حاصل ہو جاتی ہے, وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ہاں, قیامت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بنائی قیامت کی کامیابی کہ جو ایمان لاتے ہیں اور ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتے ہیں. اچھا, اب جہاں تک رہی پرہیزگاری کی بات, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرہیزگاری کے لیے بہت سارے پیمانے مسلمانوں کو دے دیے. ٹھیک ہے, سب سے پہلا پیمانہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو, تم پر روزے فرض کیے گئے تھے جیسے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو. تو سب سے پہلا پیمانہ ہمارے پاس آ گیا جو ہم روزے رکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ نماز پڑھنا یہ بھی پرہیزگاری ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اسٹینڈرڈ ہمیں دے دیا, فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کہ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت دار وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. جو رب سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول ہے, اس کے قرب خاص کا شخص ہے. اب ہمارے معاشرے میں اگر یہ اسٹینڈرڈ بن چکا ہے کہ جس کے پاس زیادہ مال و دولت ہو لوگ اس کو زیادہ عزت دیتے ہیں, تو وہ دنیاوی طور پر ضرور ہوگا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہی مقرب بندہ ہے کہ جو تقوی اور پرہیزگاری زیادہ اختیار کرتا ہے. اب روحانیت جو انسان کو کسی عمل کی حاصل ہوتی ہے, وہ روحانیت میں اس کے عمل کا اخلاص بڑا کردار ادا کرتا ہے. یعنی آپ جب کسی شخص کی مدد کرتے ہیں, اگر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا عنصر ہوگا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, تو اس کی روحانیت ایک الگ ہی حاصل ہوگی. اور اگر اس کام کو کرنے کا مقصد, کسی کی مدد کرنے کا مقصد تصویر کھنچوانا ہوگا, تو پھر شاید اس کا ہمیں دنیاوی طور پر فائدہ تو حاصل ہو جائے, لیکن اس کا جو روحانی فائدہ ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہوتا. آپ کوئی بھی عمل کریں,
اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں، تقوی اور پرہیزگاری کو پانے کے لیے کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف میں اضافے کے لیے کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل میں بھی برکت پیدا فرماتا ہے اور اس کی روحانیت آپ کو عطا فرماتا ہے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے، ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اس کی رضا کے لیے کوئی نیک عمل کرتا ہے تو بہت سارے نیک بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اس نیک کام کو کرنے کے بعد ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اور وہ آنسو اسی لیے جاری ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے تقوی اور پرہیزگاری اس کو عطا فرماتا ہے، اور جب انسان کے اندر تقوی اور پرہیزگاری آتی ہے اس کا دل نرم پڑتا ہے، جب دل نرم پڑتا ہے تو آنکھوں سے آنسو بھی بہتے ہیں۔ آج ہماری آنکھوں سے آنسو کیوں نہیں بہتے؟ دل سخت ہو گیا ہے، گناہ کر کر کے دل سیاہ ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دلوں کی سیاہی کو دور فرمائے اور ہمیں تقوی اور پرہیزگاری عطا فرمائے اپنی طرف سے۔ اچھا ہم صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ جی لوگ کاروبار کے لیے پریشان ہیں، رزق کے لیے انہوں نے کوئی اسٹور بنایا ہوا ہے، کسی نے کوئی اور کاروبار انڈسٹری بنائی ہوئی ہے، فیکٹری بنائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اسلام کے روشنی میں کس نظریے سے دیکھتے ہیں کہ کس قدر اس شخص کی جس کا کہ کوئی کاروبار ہے، اس کا وہ مالک ہے یا اس کے جو وہاں پر جو ورکرز ہیں، ان کی پرہیزگاری یا ان کا تقوی اس کاروبار کی ترقی میں کس حد تک معاون ثابت ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو یہ سوال آپ نے ماشاءاللہ بڑا زبردست کیا، اور میں آپ کو اس کا جو جواب دوں گا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سے دوں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام روایت میں ہے کہ آپ سے ایک مرتبہ نماز میں ایک سہو واقع ہو گیا، ٹھیک ہے، تو آپ نے پیچھے اپنے صحابہ سے یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کون ہے کہ جس نے صحیح معنی میں وضو ادا نہیں کیا؟ اللہ اس کا مطلب جو مقتدی ہوتے ہیں ان کے عمل، ان کی نیتیں، ان کا وضو، یہ پاکیزگی کے سارے معاملات امام پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک مثال میں نے آپ کو دی۔ اب آپ آ جائیے ایک انڈسٹری پر، اگر اس میں کام کرنے والے سنسیئر ہوتے ہیں، مخلص ہوتے ہیں، دیانت داری سے کام کرتے ہیں، تو اس کمپنی میں برکت بھی ہوتی ہے اور اس کا جو مالک ہے اس تک بھی اس کا اثر آتا ہے۔ اور کام کرنے والے اگر دیانت دار نہ ہوں، مخلص نہ ہوں، کہیں نہ کہیں کام میں ڈنڈی مار رہے ہوں، تو کام میں برکتی بھی ہوتی ہے اور اس کا اثر اس کے مالک تک بھی جاتا ہے۔ بالکل سیم اسی طرح اگر مالک کے اندر دیانت داری ہوگی، اپنے امپلائیز کے لیے اخلاص ہوگا، ان کے لیے ایک اچھی سوچ ہوگی، تو اس کا اثر ان کے امپلائیز تک بھی آتا ہے، اور امپلائیز بھی تنخواہ لیتے ہوئے اس کے اندر ایک برکت محسوس کرتے ہیں۔ لیکن مالک زبردستی پیسے دے رہا ہو یا یہ سمجھ کر دے رہا ہو کہ میں ان پر بہت بڑا احسان کر رہا ہوں، تو پھر اس کے اندر برکت والے معاملات پھر کم ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ جو کمپنی میں لوگ کام کر رہے ہیں تو ان کے بغیر تو وہ کمپنی نہیں چل سکتی، بالکل ظاہر ہے ان کے مرہون منت ہے نا وہ۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ اچھا اب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جی کوئی نوکری کر رہا ہے کوئی شخص، تو نوکری میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جی 2 مہینے نوکری کی، تیسرے مہینے نوکری سے وہ نکال دیا گیا، کوئی وجہ ہو گئی، چھوڑ گئے، تو اس میں کیا کوئی دینی معاملات کی وجہ سے بھی ایسا ہو سکتا ہے یا کوئی اور معاملات بھی ہوتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو اس میں یہ ہے کہ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سب سے پہلے تو انسان کو یہ اپنا ذہن بنا لینا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہے وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ میرے نوکری کا لگے رہنا، میرے نوکری کا چھوٹ جانا، یہ اللہ کی حکم سے ہے، اس کے حکم کے بغیر نہیں ہے۔ ہاں، اس میں انسان کا اپنا عملی کردار اثر انداز ہوتا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اور انسان کی کوشش کیا ہے کہ انسان نیک نیتی کے ساتھ کوئی کام کرے۔ اگر آپ ایک جگہ جاب کرتے ہیں، آپ کی نیت میں کہیں نہ کہیں کوئی ایسی چیز ہے کہ جو اس کام کرنے میں آپ کے لیے رکاوٹ بن رہی ہے، تو آٹومیٹکلی اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ 2 سے 3 مہینے کے اندر اندر وہ آپ کی نوکری چلی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے اندر جو اخلاص ہے، جو کام کرنے کا ایک ڈگنیٹی ہوتی ہے اور ایک سنسیئرٹی ہوتی ہے، جب اس کے اندر کمی ہوتی ہے آٹومیٹکلی اس میں آپ کو یہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو سب سے پہلے میری جو ناظرین ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ جب بھی اگر کوئی امپلائی ہے، نوکری کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اس بات کو ملحوظ خاطر رکھے کہ میں جس کی نوکری کر رہا ہوں مجھے اس کے ساتھ دیانت داری کرنی ہے، اس کے مال میں ڈنڈی نہیں مارنی، اپنے کام میں ڈنڈی نہیں مارنی۔ جب وہ اس چیز کو دیانت داری کے ساتھ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزی میں برکت ضرور عطا فرمائے گا، کیونکہ دیکھیں وہ ذریعہ ضرور ہے لیکن دینے والی ذات اس رب ہی کی ہے، تو وہ ذریعہ ہے۔ تو ہم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی نیت سے اپنے امپلائر کے ساتھ اچھا سلوک رکھیں گے، دیانت داری، اس کی غیر موجودگی میں بھی اس کی امانت کی پاسداری کریں گے،
ایسا نہیں کہ سیٹھ صاحب موجود ہے تو ان کے سامنے بہت پسینہ آ رہے ہیں، بہت ہم کام کر رہے ہیں، اور سیٹھ گئے تو پھر وہ جناب سیٹ پر آرام سے بیٹھے، ایسا نہ ہو. ان کے پیچھے بھی اتنا ہی کام کرنا ہے جتنا ان کے سامنے کرنا ہے، تو پھر تو نوکری بھی دیر تک چلتی ہے اور انسان ترقی بھی کرتا ہے. مطلب اس میں روحانی طور پہ بھی جو ہے فیوز حاصل ہوتا ہے تو اس کی نوکری مضبوط ہوتی رہتی ہے، اس کا کام چاہے وہ کاروبار ہو یا نوکری ہو. اچھا، اکثر یہ تاثر ہوتا ہے کہ جی کسی سے کوئی تھوڑا سا جو عقیدہ کی کمزوری کہہ لیں یا علم کی کمی کہہ لیں، اگر ان سے یہ بات کہی جائے تو کہتے ہیں بھائی کافروں کے پاس بھی تو دیکھیں کتنی دولت ہے، کتنا پیسہ، اس سے زیادہ تو کسی کے، وہ تو کوئی پرہیزگاری نہیں کرتے، وہ تو کوئی عبادت نہیں کرتے، وہ تو کوئی روزہ حج نہیں، تو پھر ہم کیوں ایسا کریں کہ ہم پر ہی یہ ساری چیزیں جو ہے وہ لاگو کر دی گئی ہیں. اس کو کیسے ہم ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے، حضور نے فرمایا کہ اگر دنیا کی اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں ایک مچھر کے پر کی برابر بھی ہوتی تو سارے کافروں کو اللہ بھوکا مار دیتا. اللہ، دنیا کی اوقات، دنیاوی مال کی اوقات ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی. تو یہ جو دنیاوی مال و دولت ہے نا، اگر انسان یہ سوچتا ہے کہ کافروں کے پاس بہت مال و دولت ہے، تو یہ مال و دولت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کوئی وقعت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ، حضور علیہ السلام حدیث ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو جب انسان نوکری کر رہا ہوتا ہے نا تو اس میں بھی نیتوں کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ نیک نیتی سے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. جہاں نیت میں فطور ہوتا ہے تو وہاں پر آپ کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہ جو کافروں کے پاس مال و دولت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے، اور اللہ تعالیٰ نے اس مال کو وقت اور ویسے بھی اللہ رب العزت آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں رکھا ہو تو دنیا میں تو اللہ پاک نے کمپنسیٹ کرنا ہے، اس وجہ سے شاید اللہ رب العزت ان کو. لیکن مسلمانوں کے لیے یہ بات مشروط کر دی گئی کہ تمہاری جزا، تمہاری سزا، تمہاری دنیاوی کامیابی، تمہاری آخرت کی کامیابی تمہارے پرہیزگاری اور تقوی سے. آخری خطبے کو اگر ہم سن لیں تو واضح ہو جاتی ہے یہ چیز کہ تقوی اور پرہیزگاری ایک ایسی چیز ہے جو تمہیں اللہ رب العزت کی نظر میں ممتاز بھی کرتی ہے، اور تقوی اور پرہیزگاری جو اختیار کرے گا شخص وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. دنیا کے ہر معاملے میں اللہ رب العزت اس کے لیے جو ہے وہ کامیابی کا راستہ کھولے. ناظرین، ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا ہے اور بریک کی طرف چل. جی اچھا، ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کالر سے ہم سنتے ہیں کہ کیا سوال وہ پوچھیں. ہمارے علامہ صاحب موجود ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی جان. جی فرمائیے گا، کیا سوال ہے آپ کا؟ وظیفے لے بھائی بات کر رہے ہیں. جی یہ ہمارے علامہ صاحب موجود ہیں، علامہ مفتی منیب اقبال صاحب. تو آپ سوال کیجئے گا مفتی صاحب. جی مفتی صاحب وظیفہ بتا دیں، شادی ہو کے نہیں دے رہی ہے. اچھا، ماشاءاللہ بڑا خوبصورت سوال آ گیا ہے. نہیں، یہ جو النکاح من سنتی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جلد از جلد نکاح والا معاملہ آپ کے ساتھ فرمائے. سب سے پہلے تو آپ جو دیکھیں، میں اس بات کی وضاحت کر دوں، ہمارے کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور آپ سب کے سامنے اپنے ناظرین سے بھی گزارش کر دوں کہ میں جو بھی وظیفہ بتا دوں، سب سے پہلے انسان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جو بھی ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوگا. یہ وظیفہ ایک ذریعہ ہے، کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. وظیفہ کرنے سے پہلے انسان یہ سوچ لے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا ہے. اچھا، جو شادی وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے کچھ معاملات ہوتے ہیں، کچھ رکاوٹیں ہوتی ہیں، تو اس کے لیے ایک وظیفہ میں ان کو بتا دیتا ہوں کہ سحری کا وقت جب سحری کر لیں تو کوشش کریں کہ 2 رکعت سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے نماز تہجد ادا کریں، اور نماز تہجد ادا کرنے کے بعد 100 مرتبہ یا فتاحو پڑھیں. یا فتاحو کا معنی ہے اے کھولنے والے. تو بعض اوقات جو رکاوٹیں ہوتی ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس اسم مبارک یا فتاحو کے ذریعے سے. کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 100 مرتبہ یا ایک تسبیح 100 مرتبہ یا فتاحو پڑھنا ہے، اور یا فتاحو پڑھ کے نماز سحری کا ٹائم تو ختم ہو چکا ہوا، اپنے اوپر دم کر لینا ہے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی شادی کا معاملہ جلد حرف اور بھی معاملات میں فائدہ ہوگا، اور وہی معاملات میں فائدہ ہوا. لیکن جو سب سے پہلی چیز بزرگوں نے فرمائی ہر قسم کے وظیفے کے لیے کہ انسان بڑے سے بڑا وظیفہ کر لے، بڑے سے بڑا چلہ کاٹ لے، 5 وقت کی نماز ادا نہیں کرے گا تو اس کا کوئی وظیفہ قابل قبول نہیں ہے. تو یہ انسان ذہن میں رکھے. ناظرین، بہت خوبصورت سوال کا جواب ملا کہ یا فتاحوں سے انشاءاللہ ہم بہت سارے فوائد اٹھا سکتے ہیں. اس کو اپنے ورد زبان رکھیے. چھوٹے سے بریک کی طرف چلتے ہیں، وقفے کے دوران ہمارے ساتھ موجود رہیے. خوش آمدید ناظرین، برکت سحر رمضان ٹرانسمیشن آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، سماعت کر رہے ہیں. خوبصورت گفتگو چل رہی ہے، کالرز کی کالز بھی آ رہی ہیں اور ان کو ان کے روحانی مسائل کے حوالے سے وظائف بھی بتائے جا رہے ہیں. یہ وظائف صرف اس لیے نہیں ہے کہ وہ جو مسئلہ انہوں نے پوچھا ہے اس کے حل کے لیے، یہ وظائف
جنرل مسائل کے لیے بھی ہیں. اگر یہ یا فتاحوں کا ورد جو ہے وہ آپ اپنے ورد زبان رکھیں گے جیسا کہ علامہ صاحب نے فرمایا تو بہت سارے مسائل میں آپ کا انشاءاللہ تعالی معاون و مددگار رہے گا. لیکن ضرورت ہے پرہیزگاری کی، تقوی کی اور نماز کی ادائیگی کی. کوئی بھی وظیفہ آپ کا اس وقت تک کار فرما نہیں ہوگا، عمل درآمد نہیں ہوگا، اس کے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہوں گے اس وقت تک تا وقت کہ آپ نماز پنجگانہ کی پابندی نہ کریں. کوشش کیجئے باوضو رہیں، 5 وقت نماز کی ادائیگی کو اپنے اوپر مسلط کر لیجئے. انشاءاللہ تعالی راستے ایسے کھل جائیں گے کہ جیسے کبھی بند تھے ہی نہیں. آپ بند راستوں پر بھی جائیں گے تو بند راستے بھی اللہ رب العزت کھول کے ان میں بھی کہیں نہ کہیں راستہ منزل ہمارے لیے بنا دے گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں حسنین چشتی، بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خوبصورت انداز میں نذرانہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. حسنین چشتی، بسم اللہ. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں. اور اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں. اور دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل منور میرا مدینہ ہے، دل منور میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. حسنین چشتی نذرانہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. علامہ صاحب کی طرف چلوں گا. علامہ صاحب، ایک سوال میرے پاس آیا ہے. ڈراؤنے خواب نظر آتے ہیں اور وہ تواتر کے ساتھ 2 دن 3 دن ہفتے میں وہی سیم ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں. تو کوئی ایسا وظیفہ بتائیں اور تھوڑی سی اہمیت بھی بتائیں ذرا خواب کی. حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ قرآن پاک میں مذکور ہے کہ آپ علیہ السلام خواب کی تعبیر بتایا کرتے تھے. اچھا، فی زمانہ خواب کے حوالے سے 2-3 چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. ایک تو لوگ ہم سے جو سوال کرتے ہیں عموماً اس کے علاوہ بھی، اس میں ایک تو خواب کا رونے خواب کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو عجیب عجیب سی کریچرز نظر آتے ہیں. جی ایسا ہی ہے. اس کی جو بزرگوں نے آج کے دور میں وجہ لکھی وہ یہی لکھی کہ آج چونکہ سائنس کا دور ہے اور ہم میڈیا کے اوپر ایلینز اور اس طرح کی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمارے تخیلات ہی ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. کوئی اس کا وہ نہیں. ہاں، جو جس کے بارے میں بزرگوں نے لکھا اور پوری کتابیں لکھی، اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کوئی ایسا موذی جانور دیکھیں جو آپ کو نظر آئے
یا آپ کسی کو مرتا دیکھیں یا آپ کوئی حادثہ ہوتا دیکھیں تو پھر اس کے حوالے سے اس کے کچھ عملیات ہیں جس پر انسان کو یہ عمل کرنا چاہیے. سب سے پہلا جو برا خواب انسان دیکھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ کوئی ڈرانا خواب یا برا خواب دیکھے تو وہ فوراً کھڑا ہو جائے، اس کی آنکھ کھلے، اپنے بائیں ہاتھ کی طرف، لیفٹ سائڈ کی طرف 3 مرتبہ تھوکے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے. مطلب تھوکنے سے بات ہے کہ فزیکلی نہیں تھوکنا، صرف تھو کا لفظ استعمال کرنا ہے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے اور اس کے بعد آیت الکرسی پڑھنی ہے، آیت الکرسی پڑھ کر سونا ہے. ایک اور مجرب وظیفہ جو ڈرانے، اس سے اس کا جو اثر ہے وہ زائل ہو جائے گا، اس سے اس کا اثر سب سے پہلے زائل ہوگا. ٹھیک ہے. دوسرا بزرگوں نے فرمایا سونے سے پہلے کا انسان یہ روٹین بنائے کہ جب بھی سوئے آیت الکرسی پڑھ کر سوئے. آیت الکرسی پڑھنے کے بعد سورہ کافرون پڑھے. سورہ کافرون کا سب سے پہلا اس کو فائدہ یہ ہوگا کہ جو سورہ کافرون پڑھ کر سوتا ہے اور سورہ کافرون اور نیند کے درمیان کوئی وقفہ نہیں ہوتا، یعنی کوئی اور کلام نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خاتمہ ایمان پر عطا فرماتا ہے. تو اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا آیت الکرسی پڑھنے کا کہ اس کو ڈرانے خواب نہیں آئیں گے. اگر ان کیس آ گیا تو لیفٹ سائڈ پر 3 مرتبہ تھوکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، آیت الکرسی پڑھے، اس کا اثر ظاہر ہو جائے گا. اس کے علاوہ بزرگوں نے فرمایا جب بھی برا خواب دیکھے، کسی جانور کو دیکھ لے، اپنے بعض جانوروں میں کون سے جانور ہیں کہ جن کو خاص طور پر جو نا یہ سانپ، بچھو جو موذی جانور ہیں، وہ اگر خواب میں نظر، چپکلی، وہ اگر خواب میں نظر آئے تو کوشش کرے خواب سے اٹھنے کے بعد دن میں سب سے پہلے صدقہ ادا کرے. صدقہ سب سے پہلے کچھ بھی 1 روپیہ دے دے، 2 روپیہ، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. ٹھیک صدقہ ادا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس جو پریشانی آنے والی ہوگی اس کو دور فرما دے گا. اچھا دن میں کوئی نہیں ملا صدقہ دینے کے لیے تو پھر کیا کرے؟ اس رات شام تک کر دے، رات تک کر دے. اس اگلے دن میں کسی وقت چاہیے کہ وہ صدقہ جتنا بھی اس کی طاقت کے مطابق ہے اور صدقے کے لیے نیت یہی کرے کہ جو میں نے آج خواب میں دیکھا اللہ تعالیٰ اس کے اثر کو زائل فرمائے. اوکے ناظرین، ہم نے بڑی خوبصورت گفتگو کی اور کئی موضوعات کے اوپر آج علامہ صاحب سے ہم نے گفتگو کی اور اس کے سیر حاصل نتائج بھی حاصل کیے. امید کرتا ہوں کہ نہ صرف میں بلکہ جو سننے والے ہیں اور دیکھنے والے ہیں وہ سب انشاءاللہ تعالی علامہ صاحب کی ان تعلیمات کے اوپر عمل کریں گے. وہ تعلیمات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے تبع تابعین سے ہم تک پہنچی. پرہیزگاری ایک ایسا عنصر کہ اگر یہ کسی انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ اپنی روح کو، اپنے جسم کو بہت ہی ہلکا محسوس کرتا ہے. اللہ رب العزت پرہیزگاری اور تقوی جیسی جو خصوصیت ہے وہ ہر مسلمان کے اندر پیدا فرما دے. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ اپنی ذات کا مسئلہ نہیں ہے. آج ہم تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کریں گے تو کل یہ ہماری نسل میں منتقل ہونی ہے. ہماری نسل میں منتقل ہوگی تو ہماری نسل بھی پرہیزگاری اور تقوی کو اپنا شعار بنائے گی. اصل میں معاملہ ہے مکافات عمل کا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا پچھلے پروگرام میں بھی کہ ایوری ایکشن ہیز اٹس اپوزٹ ایکول ریئیکشن، کہ ہر عمل کا جو اس کا متبادل عمل ہوتا ہے، اس کا ریئیکشن ہوتا ہے وہ برابر ہوتا ہے. تو آج جب ہم نیکی کریں گے، اچھائی کریں گے، پرہیزگاری کریں گے تو اس کا عمل کا ریئیکشن بھی ہمیں پرہیزگاری کی صورت میں ملے گا. بہت سارے معاملات میں علامہ صاحب نے بتایا کہ ہماری مشکلات اللہ رب العزت حل کریں گے، ہمیں تکالیف سے بچائیں گے، مشکلات سے ہمارے معاملات جو ہے حل ہو جائیں گے اور ہمارے رزق میں، روزگار میں، اولاد میں برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں گی. انہی خیالات کے ساتھ اپنے میزبان سید عمار بابر کو اور ٹیم کو، علامہ صاحب کو، ہمارے عبید بھائی کو اور حسنین بھائی کو اجازت دیجیے. کل انشاءاللہ تعالی پھر حاضر ہوں گے ایک نئی امید کے ساتھ، ایک نئے ولولے کے ساتھ، ایک نئی کرن کے ساتھ جو انشاءاللہ تعالی ہمارے دل میں، ہمارے دماغ میں روشنی پیدا کرے گی. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. ہمارے ایوان میں موجود ملک پاکستان کے ممتاز ثنا خواں سید عبید حسن صدرانہ نعت پیش کریں گے. تیرے خیر الورا ہے اور میں ہوں در خیر